جیسے آج تمہیں احمد عیسیٰ متنبع کر رہا ہے، کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے، کیا احمد عیسیٰ تم سے چندے مانگ رہا ہے، فنڈ مانگ رہا ہے، کوئی اجرت مانگ رہا ہے، کوئی بدلہ مانگ رہا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری غلامی کرو، میرے غلام بن جاؤ من دون اللہ؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ یا پھر احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کیندو تحقیق کرو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے میری بات مان لو، نہیں، تمہیں صرف سننے کے لیے کان نہیں دیے گئے کہ جو سنائی دے رہا ہے بس اسے مان لو، نہیں، جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی، اس لیے دی گئی تاکہ تم سمجھو۔ اس لیے حق جو ہے وہ تحقیق سے نہیں روکتا، حق تحقیق سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ تحقیق سے وہی روکتا ہے جو باطل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تحقیق سے روکنا ہوتا تو آپ کو عقل دی ہی نہ جاتی۔ اگر بغیر سمجھے کسی کی بات ماننی ہے تو یہ حق تو رب کو حاصل ہے، کیوں؟ رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رب کی بات کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری بات تم صرف سنو اور مان لو، نہیں، رب نے بھی یہ کہا، کیا کہا؟ رب اپنے عمل سے تمہارے اوپر واضح کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ میں نے صرف تمہیں کان نہیں لگائے، میں نے تمہیں عقل بھی دی ہے، لہذا اگر میری ہی بات کیوں نہ ہو تم نے اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا جب تک تم اسے سمجھ نہیں لیتے۔ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ یہ مذاق چل رہا ہے؟ جیسے آج یہ تم سے احمد عیسیٰ کے ذریعے ہم کلام کر رہے ہیں، ہم کون؟ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری زبان ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے تمہارے وجود میں تمہاری زبان ہے، زبان جو ہے وہ وجود کی ترجمانی کرتی ہے، بالکل ہم کیا ہیں؟ تمہارا رب، تمہارے رب کون ہے؟ رب یہ نیچر، یہ جسے تم کائنات کہتے ہو، اور یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ ہماری زبان ہے، یہ نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، جس نے تمہیں وجود میں لایا ہے، جس میں تم موجود ہو، جو تمہیں ہر طرف سے، جس نے تمہارا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ مذاق نہیں چل رہا، جیسے آج ہم تمہارے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، تمہیں کھول کھول کر متنبع کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جو الاولین تھے، وہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں، ان میں ہم نے انہی سے رسول بھیجے تھے، اور جب ان میں آئے رسول، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کیا تھا جیسے آج تم کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، تہمتیں، ملامتیں داڑ رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، زمین تنگ کر رہے ہو، جو تمہارے پاس اختیار ہے، جس حد تک بھی اختیار ہے، طاقت ہے، اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، استکبار کر رہے ہو۔ یہی ان قوموں نے کیا تھا، ان لوگوں نے کیا تھا، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ یہ قرآن میں ہم نے کہانیاں سنائی ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ جو کتاب ہے قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے، وہ جو الاولین ہیں ان کی مسلوں سے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے بطور آئینہ بھیجا ہے، آئینہ بھیجا تھا، تو ذرا دیکھو اس میں تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ کیا آج نوح کی مسل، یہ احمد عیسیٰ موجود نہیں ہے، آج کا نوح موجود نہیں ہے، آج کا ہود موجود نہیں ہے، آج کا صالح موجود نہیں ہے، آج کا شعیب موجود نہیں ہے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو نوح کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو ہود کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو صالح کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو شعیب کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو لوط کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو آل فرعون نے کیا موسیٰ کے ساتھ؟ کیا احمد عیسیٰ اسی طرح حق کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا جیسے نوح نے کیا تھا؟ کیا احمد عیسیٰ اسی طرح حق کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا، تمہیں کھول کھول کر عذاب سے متنبع نہیں کر رہا جیسے ہود نے کیا، جیسے صالح نے کیا، جیسے شعیب نے کیا، جیسے لوط نے کیا، جیسے موسیٰ نے کیا؟ تو یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ یہ تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ اب اگر تم قرآن کو آئینہ بناتے ہو، دیکھتے ہو، تو ذرا دیکھو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ کیا تم نوح کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، یعنی نوح کی مسئلہ احمد عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو،
المومنین میں ہو یا پھر مفسدین میں، مشرکین میں، مجرمین میں، کفر و کذب کرنے والوں میں، ہمارے دشمنوں میں. ذرا اس قرآن کو آئینہ تو بنا کر دیکھو، ذرا اس قرآن کو آئینہ تو بنا کر دیکھو. آؤ نا ذرا میدان میں.